پیارے دوستو، ذرا تصور کریں رات کے اندھیرے میں آپ کے سامنے آسمان کا دروازہ کھل جائے اور آپ کو وہ مقام دکھایا جائے جہاں انسان کا گمان بھی نہ پہنچے۔ آپ اس سفر کے ہر لمحے کو محسوس کریں، انبیاء سے ملاقات کریں اور رب العالمین سے براہ راست ہم کلام ہوں۔ کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ واقعہ ایک خواب یا خیالی کہانی نہیں بلکہ ایک عظیم معجزہ ہے جسے ہم واقعہ معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہم اس ناقابل یقین سفر کی تفصیلات، اس کے پیغام اور اسباق پر روشنی ڈالیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا شعور دے گی۔ تو چلیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک انتہائی اہم دور میں پیش آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کے قریش سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے اور اسلام کی دعوت کو دبانے میں مصروف تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے غم کا سامنا تھا۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے ذریعے سکون اور اطمینان عطا فرمایا اور ایک ایسا انعام دیا جو قیامت تک امت کے لیے رحمت کا سبب بنے۔ پیارے دوستو، معراج کے سفر کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 15 سورۃ الاسراء آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معراج کے سفر کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے براق پر سوار کیا گیا اور بیت المقدس پہنچایا گیا، وہاں انبیاء کی امامت کی اور پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ معراج کے سفر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، زمین پر سفر۔ یہ سفر مسجد حرام مکہ سے شروع ہوا اور مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس پر اختتام پذیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا جو ایک نورانی اور تیز رفتار سواری تھی۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی، جو اس بات کی علامت تھی کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ نمبر 2، پیارے دوستو، آسمانوں کی طرف سفر۔ مسجد اقصیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی جانب لے جایا گیا۔ 7 آسمانوں کے سفر میں مختلف انبیاء کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سدرۃ المنتہا وہ بلند ترین مقام ہے جہاں سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کی۔ پیارے دوستو، اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو نماز کا تحفہ دیا۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر یہ 5 کر دی گئی۔ تاہم ہر نماز کا اجر 50 نمازوں کے برابر ہے۔ نماز معراج کا سب سے بڑا سبق ہے کیونکہ یہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو، معراج کے واقعے میں بے شمار اسباق ہیں، جن میں سے چند اسباق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایمان کی آزمائش۔ قریش مکہ نے اس واقعے کو جھوٹ قرار دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور صدیق کا لقب پایا۔ نمبر 2، امت کا اتحاد۔ بیت المقدس میں انبیاء کرام کی امامت امت مسلمہ کے اتحاد کا پیغام ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور انسان کی محدود عقل کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 4، روحانی ترقی کی ضرورت۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جسمانی دنیا سے بڑھ کر روحانی ترقی کی اہمیت ہے۔ پیارے دوستو، واقعہ معراج صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک معجزہ ہے جو انسانیت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دکھوں کا مداوع کرتا ہے اور انہیں امید دیتا ہے۔ پیارے دوستو، واقعہ معراج ایک ایسا معجزہ ہے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس دلاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں اور اللہ کے احکام کی پیروی کریں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔